لاک کو اوپن کریں, اس کا لاک ختم کریں اس کے بعد. آج شام ہم خداوند کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم اس کی حضوری میں اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. اور خدا ایسا کیوں چاہتا ہے؟ خدا اس طرح کا موقع کیوں فراہم کرتا ہے؟ کیونکہ خدا رفاقت کو بلکہ باہمی میل جول کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا کا کلام یعنی پیدائش کی کتاب, براشید کی کتاب, تکوین کی کتاب بھی جسے کہا جاتا ہے, تو وہاں پر خدا نے اپنی اس مرضی کو ظاہر کر دیا کہ خدا اکیلے پن کو پسند نہیں کرتا. اور اگر خدا اکیلے پن کو پسند نہیں کرتا یعنی خدا رفاقت پسند کرتا ہے, تو آج اگر یہاں پر آپ موجود ہیں تو یہ کس کی مرضی ہے؟ خدا کی مرضی ہے. اور آپ یہاں آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں. اکثر جب اس طرح دعائیہ میٹنگ پر جاتے ہیں تو اکثر ایماندار کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا جا رہے ہیں؟ دعا پر جا رہے ہیں, ایسا ہی کہتے ہیں. لیکن جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلا رہا ہے, ہم اس کی آواز سننے جا رہے ہیں, وہ ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے. لیکن جو ایماندار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے تک آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دعا پر جا رہے ہیں. یہاں پر آپ میرے کہنے پر نہیں, ہم ایک وسیلہ ہیں. یہاں پر خدا کی خادمہ کے کہنے پر نہیں بلکہ وہ ایک وسیلہ ہے. یہاں پر اگر آپ آئے ہیں تو خدا آپ کو یہاں پر لے کر آیا. ہم جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سموئیل کا ذکر ملتا ہے. وہ اپنے باپ کے گدھوں کو ڈھونڈنے گیا, لیکن اس کی ملاقات کس سے ہوئی؟ اس کی ملاقات جو ہے ساؤل کے متعلق پڑھتے ہیں, وہ اپنے باپ کے گدھوں کو ڈھونڈ رہا تھا, لیکن اس کی ملاقات سموئیل سے ہوئی. وہ یہی سمجھتا رہا کہ میں سموئیل سے ملا, لیکن غلط. اصل میں خدا اس سے سموئیل کے پاس لے کر آیا. ہاللیلویہ. تو آج اگر خدا آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے تو خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے, خدا آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے. اور جب بھی خدا اپنے ایماندار بیٹے اور بیٹیوں سے کلام کرتا ہے تو وہ پہلے پیغام دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ پیغام دیتا ہے. یعنی اس نے جو پیغام مجھے دیا آپ کے لیے وہ آج میں آپ کے سامنے کلام کی صورت میں بیان کروں گا. اور آج خدا جو بھی آپ سے کہنا چاہتا ہے, کلام کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو آج یہی کلام دیتا ہے اور یہی آپ سے مخاطب ہوتا ہے. آپ کی روحوں سے باہم گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ ڈیلیورنس آف سول. کیا ہے؟ ڈیلیورنس آف سول, روح کی رہائی یا روحوں کی نجات. اور خدا آج اسی کے متعلق آپ سے باہم گفتگو نشین ہونا چاہتا ہے. اور جب ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم آدم کے متعلق پڑھیں, ہم ابراہیم کا ذکر پڑھیں, ہم یعقوب کی بات کریں, یا اسرائیل کے 12 قبائل کی بات کریں, یہودا کی بات کریں, موسیٰ کی بات کریں, ایلیا کی بات کریں, رسولوں کی بات کریں, تو سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ڈیلیورنس آف سول, روحوں کی نجات. خدا چاہتا ہے
کہ آپ کی روحیں کیا ہوں؟ نجات حاصل کریں، رہائی حاصل کریں، یعنی ڈیلیورنس۔ میں شفا کی بات نہیں کر رہا، میں ہیلنگ کی بات نہیں کر رہا، میں لبریشن یعنی ڈیلیورنس آف سول کی بات کر رہا ہوں۔ ہر ایک کا یہی مقصد ہے اور مقصد رہا انبیاء کا، رسولوں کا، کہ آپ کی روحیں کیا ہوں؟ نجات حاصل کریں۔ تو آئیں میرے ساتھ نکالیں استثنا کی کتاب، یہ شریعت کی پہلی 5 کتب میں سے ایک ہے۔ استثنا کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ تو یہاں پر خدا کا کلام جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے محبت رکھنی ہے۔ اس میں ہمیں 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ہے؟ دل کا، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے ہمیں خدا سے محبت رکھنی ہے۔ کون سے خدا سے محبت رکھنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے کس خدا سے ہم نے محبت رکھنی ہے؟ یہوہ پاک خدا سے، کیونکہ اس دنیا کے اندر بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے خدا کا کیا نام ہے؟ یہوہ پاک خدا، اور یہی میرا نام ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا خود یہ کہتا ہے کہ یہی میرا نام ہے۔ آج آپ کسی بھی جگہ پر جائیں، آپ کہیں آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے خدا کی۔ کون سا خدا؟ اہل اسلام بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اور اس سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے جس خدا سے محبت رکھنی ہے اس کا نام ہے یہوہ پاک خدا یا یدھیاوے خدا۔ تو یہاں پر ہمیں 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، وہ ہے طاقت اور اپنی کسے؟ دل سے۔ آپ کی طاقت کا تعلق آپ کے دل کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے، آپ کے جسم سے ہے، لیکن آپ کی جان کا تعلق آپ کی روح سے ہے۔ یعنی روح کا اور جسم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ خدا نے زمین سے مٹی کو لیا اور اس کا ایک مجسمہ تیار کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تب انسان جیتی جان ہوا۔ یعنی خدا نے جو روح ہم میں پھونک رکھی ہے، ہر ایک بنی نوع انسان کے اندر جو ہے وہ روح موجود ہے، اور اس روح کو عبرانی زبان کے اندر نفیش کہتے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں 700 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اسے زندگی بھی کہا گیا ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی نہیں، وہ زندگی جو ہم اس زمین پر گزارتے ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہماری یہ والی روح جو ہے وہ رہائی حاصل کرے، اور جب خدا نے کہا کہ او ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں، تو کیا صورت اور شبیہ کا تعلق اس روح سے تھا؟ نہیں۔ اکثر یہ ایماندار سمجھتے ہیں کہ خدا کی صورت اور شبیہ جو ہے وہ ہماری اس روح میں ہے جو نافیش سول کی صورت میں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا کا روح جب ہماری روح سے مل جاتا ہے تو ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر ہوتے ہیں، جسے ہم پاک روح کہتے ہیں یا روح القدس کہتے ہیں۔ وہ
ہولی اسپرٹ الگ ہے اور یہ سول جو ہے یہ الگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں ہی کہ جب سانپ نے، شیطان نے جو ہے ہوا کو بہکایا تو اس نے کیا، جب اس کی ساری بات کو سن لیا تو اس نے پھل کو کیا کیا؟ دیکھا. کیا کیا؟ اس نے دیکھا. اس کا دیکھنا جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کی باڈی سے، اس کی آنکھوں سے. لیکن اس نے جب اس پر غور کیا کہ یہ دیکھنے میں کیا ہے؟ خوش نما ہے، تو اس میں اس نے کس چیز کا استعمال کیا؟ اپنی روح کا. کس کا؟ اپنی روح کا، جسے سول کہتے ہیں. اور پھر اس نے اسے توڑا، اسے پکڑا اور کھایا اور آدم کو بھی کھلایا. یعنی آپ یہ جو جسم ہے، آپ اس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ آپ اپنی روح سے کرتے ہیں. اور تبھی ہماری روح آلودہ ہو گئی تھی جب